أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر صدق اللہ العظیم۔ یہ سورہ عصر ہے، اور سورہ عصر ہم جانتے ہیں کہ جو قرآن پاک کی سب سے چھوٹی صورتوں میں سے ایک ہے، اور اس کے بارے میں ایک روایت ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کرام جب بھی آپس میں ایک دوسرے سے ملتے تھے تو وہ سورہ عصر ایک دوسرے کو سنایا کرتے تھے۔ اب اس بات کو سن کے ہمیں کیا ایک فیلنگ کیا ہونی چاہیے، کہ ایک ہمیں سوچ ہونی چاہیے کہ آخر اس میں کیا تھی، اس سورہ عصر میں کیا ایسی خاص بات تھی جو وہ ہمیشہ ایک دوسرے کو سنایا کرتے تھے۔ وہ کون سی بات ہے جو ہمیں بھی بار بار جو ہے وہ یاد رہنی چاہیے ہمیں، جس کی جو ہے یعنی کیا ضرورت ہے، کس بات کو یاد کرنے کی ضرورت ہے اس میں۔ تو اس کا الحمدللہ ایک احساس ہوا کہ سورہ عصر جو ہے اس میں اللہ رب العزت نے قسم کھائی ہے، اور قسم کھا کے فرمایا ہے کہ انسان خسارے میں ہے۔ اور قسم آپ کو پتہ ہے نا کہ ہر بات پہ، ہر عام بات پہ تو نہیں کھائی جاتی، قسم تو بہت جو اہم بات ہو اس پہ کھائی جاتی ہے، تو یہ ایک بہت اہم بات ہے۔ اور پھر یہ ہے کہ خسارے کی بات ہے، نقصان کی بات ہے۔ نقصان تو ہمارا کچھ چھوٹا موٹا بھی کوئی نقصان ہو نا، اگر ہمیں کچھ چلتا ہوا بندہ ہی کہہ دینا کہ تمہارا نقصان ہونے والا ہے، تو شاید ہمیں نیند ہی نہ آئے اس وجہ سے، کہ شاید ہم یہ سوچیں ہر وقت، یہ فکر میں پڑے رہیں کیا نقصان ہونا ہے، کوئی بیماری آنی ہے، کوئی تکلیف آنی ہے، کوئی حادثہ ہونا ہے، کیا ہونا ہے ہمارے ساتھ۔ یعنی نقصان کی خبر اگر کوئی ایسے چلتا چلتا کوئی دے جائے ہمیں تو نقصان تو وہ چیز ہے۔ لیکن اس سورہ عصر کو سن کے اللہ رب العزت نے جو اتنی بڑی قسم کہا کہ والعصر، زمانے کی قسم، اور زمانے، یہ جو عصر کا جو لفظ ہے یہ آپ کو پتہ ہے نا، وہ اسیرات، وہ جوس نکالنے والی جو دکانیں ہوتی ہیں، جو شاپس ہوتی ہیں جوسز کی، ان پہ اسیرات لکھا ہوتا ہے۔ تو عصر، وہ اسیر بھی اسی لفظ، اسی مادہ سے ہے، اور اسیر کا مطلب ہے کہ جوس نچوڑنا، اور اس کا مفہوم یہ بنا، اللہ رب العزت نے سمجھایا ہمیں کیا ہے، کہ یہ جو جوس جو نکل گیا، جو ٹائم نکل گیا، اٹ ول نیور کم بیک۔ Try to realize that the most important thing that we are losing every moment of our life is the time itself، کہ ٹائم جو ہے وہ اگر ہم ضائع کر بیٹھے تو ہمارا بہت بڑا نقصان ہے۔ تو اس پہ میں سورہ عصر پہ انشاءاللہ پوری لمبی بات کروں گا، اور باتیں میں نے شروع کر دی ہیں اور اس کو میں انشاءاللہ کنٹینیو کروں گا۔ پچھلے دنوں ایک دوست نے جو ہے بات کی اور کہا کہ آج کل بڑی آپ ویڈیوز بنا رہے ہیں، تو کیا کوئی اور کام نہیں ہے، فارغ ہیں آپ؟ تو میں نے کہا اور بہت سارے کام ہیں، لیکن اس سے بڑا کام، اس سے امپورٹنٹ کام اور کوئی نہیں ہے، یعنی یہ کام میرے خیال میں سب سے بڑا ہے۔ اور اس کا احساس یہی سورہ عصر کو سن کے، سورہ عصر کو محسوس کر کے یہ ہوا کہ اللہ رب العزت نے جو فرمایا ہے کہ یہ ٹائم تمہارا سب سے زیادہ امپورٹنٹ چیز ہے، تو اٹ کین مطلب فنش اینی ٹائم، کسی وقت بھی یہ وقت جو ہے یہ ختم ہو سکتا ہے، اور اس میں جو ہے نو بڈی نوز کہ کب اس نے چلے جانا ہے۔ تو جو سب سے امپورٹنٹ میں نے سوچا کہ جو اگر میں چلا گیا تو مرتے وقت سب سے جو دکھ والی بات میرے لیے کیا ہوگی، کیا چیز ہوگی جو سب سے زیادہ تکلیف دہ ہوگی میرے لیے۔ تو وہ مجھے شاید یہ احساس ہوا کہ یار سب سے زیادہ تکلیف والی تمہارے لیے بات یہ ہوگی کہ تم جو کر سکتے تھے وہ کیوں نہیں کیا۔ یعنی اللہ رب العزت نے جتنی بھی آیات کی، کوئی علامہ تو نہیں ہوں، کوئی مفتی تو نہیں ہوں، لیکن جتنی آیات کی سمجھ عطا فرمائی تھی، وہ آیات جو تمہیں جن آیات نے بہتر کیا، جنہوں نے فائدہ دیا، وہ آیات تم نے آگے کیوں نہیں پہنچائیں، کیوں نہیں بتائیں؟ تو اس کے لیے بہت سارے طریقے تھے، لوگوں کو انوائٹ کرو تو 100 بندوں کو انوائٹ کرو تو 5 بندے نہیں آتے، یعنی لوگوں کے پاس اللہ تعالیٰ معاف فرمائے ٹائم کم رہ گیا ہے، اور شاید سب سے زیادہ یعنی کم ٹائم دے کین گیو، مطلب آورس ٹو کرکٹ اینڈ ادر گیمز، لیکن یہ جو اور سیاست کو ٹائم دے سکتے ہیں، لیکن اللہ رب العزت کے پیغام کو سمجھنے کے لیے ٹائم نہیں دے رہے لوگ، اور یہ ایک بہت بڑی غلطی ہے۔ بہرحال دا بیسٹ وے جو میں نے سوچا کہ اس ویڈیوز کے ذریعے جو ہے یہ پیغام پہنچایا جائے، اور اگر میں نے یہ نہ کیا
تو مرتے وقت مجھے دکھ ہوگا کہ یار تم کر سکتے تھے. ٹھیک ہے کوئی مفتی نہیں ہوں عالم نہیں ہوں لیکن اسٹل یو ہیو سم تھنگ ٹو ٹیل ادرس. تو انشاءاللہ میں اس کو بناؤں گا. وہ دوست نے میرے کہا تھا کہ بہت زیادہ ویڈیوز ہو جائیں تو کہ لوگوں کا انٹرسٹ کم ہو جاتا ہے, لوگ کم دیکھتے ہیں, تو دکھانا کسی اور کو ہے, تو ریکارڈ کہیں اور کروانا ہے. صحیح ہے نا, یہ یوٹیوب اور یہ فیس بک تو میڈیا ہے, تو دکھانا اس کو ہے جس کے پاس جانا ہے. تو اللہ تعالیٰ ہمیں معاف فرمائے, ہماری مدد فرمائے, جس کو یہ سمجھ آئے. سورہ عصر پہ میں بات کروں گا انشاءاللہ, اور اس پہ یہ آگے لمبی بات ہو جائے گی, ابھی کلوز کرتے ہیں. تو سورہ عصر پہ میں بات کروں گا انشاءاللہ. جو میرے فرینڈز ہیں, جو چند لوگ ہیں, 50-60 لوگ ہیں جو دیکھتے ہیں, جو پسند کرتے ہیں, تو ان کو میں چاہوں گا کہ انشاءاللہ ریگولر شروع کریں. میرا خیال ہے کہ میں انشاءاللہ قرآن پاک پڑھانے کی طرف چلا جاؤں گا, میں خود پڑھاؤں گا انشاءاللہ. صحیح ہے نا. تو اللہ تعالیٰ ہم سب کو معاف فرمائے, ہم سب کی مدد فرمائے. جزاک اللہ, بہت شکریہ.